السلام علیکم جی، اللہ پاک کی بے انتہا رحمت، بے انتہا کرم، بے انتہا فضل کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آپ کی خدمت میں۔ رات کا کھانے کا ٹائم ہے جی۔ یہ دیکھیں نگینہ بھابی ماشاءاللہ سے چنے کی دال بنا کے لائی ہیں، اور ہمارے پاس وہ دن والا سالن موجود ہے۔ روٹیاں بنائی ہیں جی، بنائی نہیں ہے، منگائی ہیں سوری ماشاءاللہ سے سب اکٹھے ہو گئے ہیں۔ ہاں، تو اب پوری کھائیں گے جی فیملی کا کھانا، جو ہے نا لنگر چلے گا ابھی۔ جی اب کھائیں گے جی کھانا اور پھر کریں گے جی شکر، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ٹھیک ٹھاک مجھے امید کرتی ہوں آپ لوگ بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ کھانا کھائیں گے سب مل کے، تو پھر کریں گے شکر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ہم نے کھایا ہے، شکر ہے ہمارے قریب پاک ذات کا۔ تو بھابھی اب لگاتی جو بچوں کو اچھا، بٹھاؤ۔ دال میں نے اس دن بھی کھائی تھی، آپ مجھے نے نہیں اچھی کھانی؟ تو بہت لگتی نہیں، ہے۔ آپ نے کھانی میں ہے۔ تھوڑی سی کھاؤں گا شوربے میں ڈال کے۔ آپ پھر وہی بات ہے کھانے میں اندر اچھا، رکھتی جاؤ بادی چیز نا، بادی چیز مجھے دیتی ہے نقصان۔ سونیے یہ دال گلی ہوئی صحیح ہے۔ اچھا دکھایا تو ذرا میں بھی دکھایا تھا۔ اب میں جو ہے نا بھابھی بھائی کو دیتی جائیں۔ بچوں کو بٹھائیں۔ حسن حسین اندر ہی ہیں، اندر ہی ہیں۔ آ جاؤ آ جاؤ، جاؤ بیٹا چلو بیٹا بیٹھو۔ جنت بول رہی ہے میری ٹانگوں میں درد ہے، اپنی بہن مانور کو بول رہی ہے مانور آپ ہی میری ٹانگیں دباؤ، اور مانور اس کی ٹانگیں دبا رہی ہے۔ مانو مانور نے زیادہ زور لگا دیا تو پھر جنت کی ٹانگیں میں پوری ہو جائیں۔ مانو زیادہ زور نہیں لگانا بیٹا، دیکھ تیری آپ ہی کتنی اچھی ہے نا جنت، آپ ہی اچھی ہے نا۔ ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے سیڑھیوں اوپر نیچے چڑھ چڑھ کے، تو ابھی ٹانگیں دبا رہی ہے مانو۔ اچھا جی، کھانا کھانے کے بعد جو روٹی بچ گئی تھی وہ ابھی جو ہے نا گھی لگا کے گرم کی ہیں، فرائی کی ہیں سمجھ لیں، تو بچوں کو پسند ہے۔ چائے کے ساتھ سب کو اچھی لگتی ہے، تو بس روٹی بچ گئی ہے، بھابھی نے گرم کی ہے، میں نے بولا چلیں کھائیں انجوائے کریں۔ وہ نکاش کے لیے چائے۔ اچھا جی، ان کے ماں باپ چلے گئے، لیکن یہ جو ہے نا نہیں جا رہے تھے، ابھی سونیا ان کو نکال رہی ہے۔ اوپر بیٹھے ہوئے بس لے کے موبائل، اور اس میں ٹکا 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 کر رہے ہیں۔ میں نے بولا جلدی کرو نکلو، سونے کا ٹائم ہو گیا، تو پھر واقعی میں جی ہمارے ابھی سونے کا ٹائم ہو گیا، تو انہیں ہم نے روکا ہے، ہم نے کہا رکو ذرا ہم دکھائیں۔ بتائیں کہ میں ان کو گھر سے نکال رہی ہوں وہ ہماری بھی بیچ میں جا کے کھڑی ہوگی۔ میں نے آپ کو گھر سے نکالا ہے نا، بول رہی ہوں نا گھر جاؤ نا۔ فہد مانور کیف، جلدی جلدی چٹکی بار سیدھے اپنے کمروں میں جا کے جاؤ سو بیٹا، صبح اسکول جانا ہے، 12 بج رہے ہیں۔ جلدی کرو، میں نے ان کو بگایا، میں نے بولا جلدی کرو۔ میری والی ان کو بول رہی ہے مجھے جو ہے نا کیا لے کے دے، مانور کیا بول رہی تھی؟ گلاب وہ جامن۔ کہہ رہی ہے کہاں سے ملتی ہے، کس کو بول رہی تھی؟ فہد کو بول رہی ہے کہ مجھے لا کے دے۔ یہ کھاتا ہے جی گلاب جامن لا لا کے، اس نے جنت کو بھی چسکا لگایا ہوا ہے۔ اب اسے دکان بھی پتہ چل گئی ہے جی۔ کیا کھاتا ہے؟ پاپڑ۔ تو کیا کھاتی ہے؟ یہ تو سب کچھ کھاتی ہے جی ماشاءاللہ سے۔ اب یہ جی مانور اب سینٹا لولی بولتے پاپ۔ مجھے ساتھ لے کے جاؤ، ہاں، مجھے جیسے بھی کر کے کیسے بول رہی ہے مجھے بوری میں ڈال کے لے جاؤ۔ جائے گی میرے ساتھ گاؤں جائے گی؟ کیف تو جائے گا، فاتو جائے گا؟ سارے ہی تیار ہوئے ہیں۔ اب بتاؤ جی کامنٹ میں کہ کس کو چھوڑ کے جاؤں اور کس کو لے کے جاؤں۔ چلیں جی، شکر الحمدللہ، ناشتہ لگ گیا، کافی دنوں بعد یہ ناشتہ پھر ہو رہا ہے، تو میں نے کہا چلیں شیئر کروں۔ ملائی لائے ہوں تھوڑی جنت شہزادی کے لیے، روز کہتی رہتی ہے بابا ملائی نہیں ہے، تو پراٹھے ہیں وہی کوٹے وال ہوٹل والے، ساتھ چائے۔ میں اوپر سے دیکھ رہی تھی اپنے جنت کے بابا اپنے بھائیوں کے پاس کھڑا ہوئے، چھوٹا والا بھائی اور نصیر بھائی، دونوں بھائی ہیں ان کے پاس کھڑے ہوئے، تو وہی میں نے چھوٹے والا جو بھائی ہے کاش، جس کی بھی شادی نہیں کی، ابھی ہم نے بولا ہے کہ بھائی ہماری کیا پتہ واپسی ہو جائے، جلد سے جلد ہم لوگ واپس جانا چاہ رہے ہیں، تو وہ تھوڑا سا ناراض ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ لوگ جو ہے نا ابھی نہ جاؤ، تو ہم نے بولا ہے کہ بھائی ہم جو ہے نا ابھی جا رہے ہیں، بڑی پریشانی ہو رہی ہے بہت زیادہ، ہمارے پاس ابھی سامان بھی کچھ بھی نہیں ہے، کھانے پینے کی بھی بڑی پریشانی ہو رہی ہے، بچوں کی تعلیم کا بھی بڑا مسئلہ ہو رہا ہے،
تو اس طرح ہماری کافی بہنیں ہیں جو ہمیں بولتی ہیں کہ بھئی آپ جو کیا کرنے آئے تھے، کیا ہے، تو جس مقصد کے لیے آئے وہ بھی نہیں ہو رہا، تو اس سے بہتر یہی ہے کہ جلد سے جلد اپنے گھر جائیں اور وہاں بچوں کی تعلیم بھی جاری کریں اور جنت کا بھی. تو بس انشاءاللہ ہم لوگوں کی جلدی ہے. تو میں نے بھائی کو یہی بات بولی، میں نے بولا بھائی اب جانا تو یہی ہے، تو چلے اللہ کرے کوئی مسئلہ ہو تو انشاءاللہ آپ کے گھر کے لیے بھی سوچیں گے، آپ کو بھی کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. تو چلے میں نے بھی تھوڑا سا کروں کام، کیونکہ وہ بھائی جو ہے نا اس ڈرم میں صرف پانی ہے اور پانی اوپر ٹینکی میں ختم ہو. ابھی برتن دھوؤں کیونکہ ویسے وہ میری دیورانی چھوٹی والی نگینہ بھابی وہ کھانا وغیرہ آتی ہے پکا کے، ہم لوگ ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہیں، تو برتن وغیرہ دھو کے چلی جاتی ہے. رات کو ایک اس کے ساتھ بھی بیچاری کے ساتھ ایک مسئلہ ہو گیا تھا، وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. چلیں جی نصیر بھائی دیکھیں کیا کیا لائے ہیں ماشاءاللہ سے. یہ دال چنے کی رات کو بنائی تھی اور یہ لوکی دال بھی موجود ہے. اور یہاں دیکھیں جنت چھوڑ دو، یہ دیکھیں جی سب سے زبردست چیز. نور میرے لیے لے کے آئیے نا. اب کس کے لیے لے کے بتاؤ؟ امی کھائے نا، امی کے لیے. سالن نصیر بھائی لے آئے تھے جی. رات کی روٹی وہ رات کا سالن دال کا موجود تھا. یہ بھی ہمارے پاس لوکی اور جو ہے یہ بابی جہاں کام کرتی ہیں یہ وہاں سے لے آئی تھی. چاول بھی اور یہ روٹی منگائی ہے. انشاءاللہ شام کو چاول بنواؤں گا، شام کو پارٹی ہوئے گی جی. تھوڑے چاول بنوا لوں گا. پارٹی کیا سادے سا جو ہے نا انشاءاللہ بنائیں گے. نصیر بھائی لوگ کی کھائیں گے ہم لوگ کھائیں گے سارے. اور یہ بانٹ کے کھانا پڑے گا ورنہ بچے جو ہے نا. میرا بھی دن کا پروگرام تھا تو نصیر بھائی نے کہا سالن میرے پاس تھوڑا موجود ہے، دن کا گزارا ہو جائے گا، دن کا گزارا کرتے ہیں، پھر رات کو جو ہے نا چاول کا کر لیں گے. نصیر بھائی کے گھر کا پراٹھا بھی موجود ہے جی. باقی روٹیاں میں کوشش کروں گا میں گھر کی روٹی کھا لوں. چلیں دسترخوان لگ چکا ہے جی ہمارا. بچے سچے بیٹھ گئے ہیں، بابی لگا رہی ہے کھانا. یہ جو فیصلہ تھا نا ہمارا یہاں آنے کا اچھا نہیں تھا، بس غلطی ہو گئی. ہاں انسان کو اپنی غلطی ماننی چاہیے. تو ہم نے سوچا کچھ تھا لیکن میرے مالک کی مرضی کچھ اور تھی. تو چلیں جو بھی ہے اس کا ہماری تو مرضی تھی لیکن یہاں پہنچانے میں بھی اس مالک کی رضا تھی تو ہم لوگ پہنچ گئے. تو چلیں کوئی بات نہیں، وہ بہتر جانتا ہے سارے معاملے کب کون سے ٹائم پہ کون سا معاملہ پورا ہونا ہے. صحیح بات ہے. بس ہم کہتے ہیں نا کہ کوشش کرنی چاہیے. ہم نے بھی کوشش کی ہے، ہم ہاں نے بھی یہ اپنی طرف سے کوئی وہ نہیں کیا. گرمی ہے لیکن ہم لوگ پہلے رہ کے جا چکے ہیں یہاں پہ. کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ ہم لوگ بولے کہ نہیں بڑے گھر میں. اب بات ساری یہ ہے نا کہ اب ہمارے پاس ضرورت کی چیزیں سامان عارضی سے آئے ہیں. ہاں بالکل صحیح بات ہے. اس کمرے میں بھی ابھی تک ہم لوگوں نے کوئی سیٹنگ نہیں کی. دوسرا بات یہ ہے کہ بچوں کی تعلیم کا وہ زیادہ، کیونکہ کافی مجھے میسج بھی آ رہے ہیں کافی کہ بھائی بچوں کی تعلیم آپ کی خراب ہو رہی ہے. تو اسی وجہ سے بس جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام تو ہوا نہیں ہے. تو ہم لوگوں نے یہی سوچا ہے کہ چلے اپنے گھر کی طرف رو کریں. بچی کی تعلیم بھی ضائع ہو رہی ہے. بس کہتے ہیں نا کہ جو تکلیف انسان کے نصیب میں لکھی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. تو یہ ہمارے نصیب میں لکھا گیا تھا. جب ہم نے آنا تھا کچھ دن رہنا تھا یہاں پہ، یہ ہم اپنی مرضی سے ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ ہمارے نصیب میں لکھا ہوا تھا. تو چلے اللہ تعالیٰ ہر مشکل کے بعد آسانی کرتا ہے. تو سب کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں کریں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم لوگ خود چلے جائیں آسانی میں رہیں، یہ ہمارے لیے ہو نہیں جی، سب کے لیے ہو. ہاں ہم تو یہاں عارضی سے آئے ہیں. جو پریشانیاں یہاں رہنے والے بہن بھائیوں کے کو ہیں اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں فرمائے. اللہ پاک نصیب اچھے کرے. اللہ پاک اپنا فضل و کرم فرمائے اس شہر پہ بھی. کیونکہ میں نے جو ہے نا اب تو کافی علاقوں کو جہاں میں نے دیکھا ہے معاملات کافی بہتر ہوئے ہیں. یہاں پہ جو ہے نا تھوڑے سے معاملات نہیں ہیں اچھے. تو اسی علاقے میں ہم لوگ رہ رہے ہیں. یہاں پہ پھر بھی یہ ہے کہ لائٹ کا ایشو نہیں ہے، پانی اور گیس کا ہے. گیس بھی یہاں پہ ہماری گیس تو بند کی ہوئی ہے، لیکن ابھی بھابیاں کیا بول رہی تھی کہ مشین کے گیس آ جاتی ہے، ہم لوگ کھانا پینا بنا لیتے ہیں. ابھی امی میری کا فون آیا، میری امی کی کال آئی ہے کہ جیسے میں نے صبح بھی بتایا تھا اپنے بلاگ میں کہ امی بول رہی ہے کہ اب میرے پاس آگے کچھ دیر ہو. یقین مانو وہاں پورا دن لائٹ نہیں ہوتی ہے. اب کیا کریں، بیچارے مجبور ہیں، اپنی روزی کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. لائٹ 1 گھنٹہ آتی ہے تو 3 گھنٹے لائٹ جاتی ہے. تو گرمی کھلا علاقہ ہے، آپ لوگوں نے میرے بلاگ میں دیکھا ہوگا. تو وہاں پہ بہت ہی زیادہ گرمی ہوتی ہے. ہاں شام کے ٹائم پہ وہاں پہ موسم بہت اچھا ہوتا ہے. دن کے ٹائم پہ وہی میری بھابھی بول رہی ہے، میں نے بولا تجھے
کس کیا میں تو سوچ کے بولتی ہے مجھے کہ میں یہاں پنکھے کے نیچے تجھے ہوا میں بیٹھی بری لگتی ہوں. کہتی ہے نہیں نا کوئی بات نہیں نا, ہمارے ساتھ بھی کچھ دن گزار دو. تو میں نے بولا انشاءاللہ آئیں گے. نہیں, دوسری بات یہ ہے کہ اس بار ہم تھوڑا لمبے آئے تھے, ہم نے یہی سوچا تھا ہم کسی کے سر پہ نہ بیٹھیں, کیونکہ پریشانی ہوتی ہے اگلے کے گھر پہ. 1-2 دن کی مہمانی تو اچھی ہے, زیادہ پھر جو ہے نا کسی کو پریشان کرنا وہ بھی اچھی بات نہیں ہے. اور یہاں جی میں سب سے بڑی بات کہوں, ہماری کچھ بہنیں بھائی بہت زیادہ کومنٹ کرتے رہے مجھے انسٹاگرام پہ بھی اور اس پہ بھی ملنے کا کہہ رہے تھے. تو میں آپ لوگ کی اس محبت کو دل قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. میں بالکل غرور و تکبر نہیں کرتا, یہ آپ لوگ کی محبت ہے جو آپ لوگ یہ کہتے ہیں. لیکن بات ساری یہ نا کہ ہمارے پاس کوئی ایسی اچھے طریقے سے بٹھانے والی کوئی صحیح طریقے سے وہ بھی نہیں ہے. میں نے بھی اس دن بھی بتایا تھا, صحیح بات ہے. اگر ایک ہی کمرے میں ہمارے پاس اتنا ہو نا کہ ہم کہیں مہمان آئے اس کو بٹھائیں. دیکھو کوئی بھی آتا ہے کسی کے گھر میں کھانے کا بھوکا نہیں ہوتا, اپنی عزت کا بھوکا ہوتا ہے. آپ لوگوں کی اتنی محبت ہے کہ آپ لوگ ہمیں بولتے ہو کہ ہم سے ملنا چاہتے ہو, تو یہ ہمیں بھی کتنی خوشی ہوتی ہے کہ کوئی دیکھنے والے جو ہیں کتنا پیار کرتے ہیں ہم سے. کچھ بہنیں میری مجھے دعوت دے رہی تھی, وہ بھی ایک ہمارے لیے علیحدہ وہ ہے پریشانی ہے. وہ پریشانی اس لیے کیونکہ میں اگر کسی بہن کے گھر جاتا میں دوسری بہن کو منع نہیں کر سکتا تھا. حالانکہ آپ کومنٹس میں ہی میری جو بہنوں سے واسطہ ہے وہ ہے, لیکن وہ آپ لوگ کی محبت ہے. یہاں قریب کے علاقوں سے مجھے کہا انہوں نے بھائی آپ آئیں. تو بات ساری یہ نا کہ ایک تو یہاں پہ کام کافی لٹکے ہوئے تھے وہ نپٹانے, اس کے بعد جو ہے نا اب جو ہے ارادہ واپسی کا, پھر ہم نے فوراً دیکھ لیا نہیں ہوتا کام تو واپسی کا بنا لیا. تو وہ جو میرے ابھی تھوڑے بہت کام لٹکے ہوئے ہیں جلد سے جلد کوشش ہے وہ نپٹ جائیں. اگر میں کسی ایک بہن کے گھر جاؤں تو پھر دوسری کے نہ جاؤں وہ بھی اچھی بات نہیں ہے. وہ جہاں میں گیا تھا وہ میرا بچپن کا دوست یار تھا, تو وہ بھی میرا کوئی سبسکرائبر یا وہ نہیں ہے. تو ہاں وہ میرے بچپن کا واسطہ ہے. میں پنڈی میں جو بھی مکان وغیرہ دیکھ رہا تھا وہ اسی اختر بھائی کے توسط سے ہی دیکھ رہا تھا, ان کی بہن ہے وہاں پہ. اور تو باقی میری سب بہن بھائیوں سے دل سے معذرت, آپ دل پہ نہ لیجئے گا. تو میری یہ مجبوری مجھے پتہ ہے آپ سمجھ لیں گے. تو انشاءاللہ زندگی رہی. ہاں میرے گھر میں کھلی دعوت ہے, میرا جو وہ گھر ہے وہاں پہ آپ سب کو کھلی دعوت ہے جو آنا چاہے. میری بہن ابھی ایک آئی بھی ہے, انہوں نے حالانکہ دوسری کنٹری سے آئی لیکن ان کی محبت تھی, وہ اتنی مشکل سے وہاں پہنچی ہے. مجھے تو اس بات کی خوشی ہے کہ انہوں نے اتنی پریشانی کے بعد مجھے اس گھر پہ ملنے آئی, تو میرے لیے یہ بہت بڑی وہ ہے. تو آپ کوئی بھی بہن بھائی فیملی والے جو بھی ہمارے گھر آنا چاہیں میرے دروازے کھلے ہیں. وہاں ہمارے پاس جگہ بھی ہے, ہمارے پاس انتظام بھی ہے. تو انشاءاللہ آپ آئیں, ہمارے پاس رہیں, 2 دن رہیں, 4 دن رہیں, ہمارے اپنے بھائی کا گھر سمجھ کے, اپنی بہن کا گھر سمجھ کے. تو وہاں میں آپ کو جی یہاں پہ سب کو کھلی دعوت دیتا ہوں. تو ہاں جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہم لوگوں کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگ اتنا بلاتے ہیں, ملنے کا بولتے ہیں, لیکن مجبوری ہماری بھی مجبوری, ورنہ ہمارا بھی دل کرتا ہے ہاں کسی بہن بھائی سے ملنے کا لازم کی محبت ہے, یہی آپ لوگوں کا پیار ہے. ایک دوسرے سے واسطہ پڑتا ہے, تعلقات بنتا ہے. جو زندگی میں اچھے لوگ ملیں وہ ساری زندگی کا بہترین سرمایہ کہلاتے ہیں. تو چلیں اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ جو بھی ہمارے بہن بھائی چاہتے ہیں یہ کہ ان سے ہو جائے گی ملاقات, ہمارے غریب خانے پر آ جائیں یا پھر ہم کسی اس طریقے سے آئے. تو ایک بار انشاءاللہ اگر جس بہن بھائی نے کہا تو پھر سب کے ہی گھر انشاءاللہ جائیں گے. انشاءاللہ کبھی آئیں گے. میں تو چاہتی ہوں کہ ابھی تو ہمارا یہ مسئلہ ہے نا, پھر آئیں گے انشاءاللہ کسی ہوٹل میں رکیں گے. ابھی تو یقین مانیں یہ گلے کے کپڑے بھی جو ہے نا نکلتے ہیں, وہ بھی سونیا کی بھابھی کے گھر دھلنے جاتے ہیں. زیادہ کپڑے بھی پہننے کا دل نہیں کرتا, کوشش کرتے ہیں کہ جب زیادہ میلے ہونے لگے پھر نکال دیں. مجھے صبح بھی بول رہی ہے, میں نے بولا بھابھی ان کی مجھے بول بھی رہی ہے, میں نے بولا بھابھی کہہ رہی ہے کہ بھائی کپڑے مانگ رہے ہیں. میں نے بولا کپڑے پلیس کرنے کی بات نہیں ہے, کپڑے دھونے کی, اور وہ بھی بات ہے کہ کپڑے سارے وہاں بھابھی کے گھر میں. ہاں وہ بھی بیچاروں کا جو ہے نا پانی کا مسئلہ ہے, اتنا خرید کے وہ جو ہے نا کپڑے دو, وہ بھی پانی خریدنا پڑتا ہے. چلیں جی آج کا ویڈیو بھی ختم کرتے ہیں. ویڈیو میں کچھ خاص بن تو نہیں سکا, تو چلیں شام کی جو ہے نا بڑا افسوس ہوا آپ کو کراچی آ کے,
ये आप मानते हैं ना? नहीं, अफसोस तो नहीं हुआ, परेशानी हुई, मुझे अपनी वजह से परेशानी हुई क्योंकि हमारे पास इंतज़ाम नहीं था। तो आपने मुझे भी परेशानी दी ना। चलो कोई बात नहीं, ये क्या परेशानी है, मैंने फिर कहा ना परेशानी तो बेचारे। चले बच्चों को दे, बच्चे बोल रहे बिस्कुट खाएं, वो जन्नत के लिए पराठा भाभी बना के लाई है। जन्नत आ जाओ, आपको पराठा दूं। चले जी, चले, आज की ये वीडियो थी हमारी, अभी थोड़ा सा छत पे धूप कम हो तो भाभी और भाई को बोला। हाँ, मैंने भाई को बोला 2-2.5 किलो चावल बना ले, सब खा लें। और दूसरी बात, चावलों की भी यहाँ पे ज़्यादा कहें कि भाई कोशिश वही करते हैं कि चावल होंगे वो आसानी से बन जाते हैं कि भाई पतीले में, तो वो फिर हम लोगों के लिए मुश्किल नहीं होती ज़्यादा। सालन बनाओ, बाहर की रोटी 25 रुपए की एक रोटी है जी। रोटी नहीं खाई है मैंने यकीन माने रात को 17 रोटी मंगाई है, वो भी तकरीबन बड़ी मुश्किल से पूरी हुई है। बाद में थोड़ी तो वो महंगी भी बहुत है और फिर वो सेहत के लिए नुकसानदेह है, तो इससे चावल ही, इसके दांत का भी मसला है। नहीं है ना, तो वो मैं कह रही हूँ। मैं खुद चावल नरम ग़िज़ा रहे पेट में तो बेहतर है, अगर ये रोटी चली जाए तो फिर दूसरे टाइम की रोटी खाने का दिल नहीं करता। भाई बोल रहे थे आप अगर बाहर से सौदा वगैरह आप खुद ले आते हैं तो ठीक है, वरना मैं जाता हूँ लेके आता आप ले आए हूँ, ना। वो नसीर भाई को मैं पैसे दे देता हूँ, वो खुद ले आते हैं क्योंकि वहाँ उनकी जान पहचान नहीं, है। बोल के भाई बाहर सब्ज़ी वालों से भी वो वारे में दे देते हैं, मुझे तो अब यहाँ कोई नहीं जानता जी। लोग मुझे भी लूटते हैं, जो पुराने दुकानदार थे वो भी गायब हो गए, कुछ 1-2 पुराने दुआ सलाम वाले मिल जाते हैं, वो पूछते हैं। लेते रहते हैं ना उनसे। हाँ, भाई जो है ना नसीर भाई, वो लेता रहता है। नसीर भाई थोड़ा सा इन कामों में तेज़ है माशाल्लाह। चलो वीडियो भी ख़त्म कर दो। वीडियो खत्म करते हैं। आज को पसंद से लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जाने अल्लाह ताला, अल्लाह ताला आपको हमें दीजिए ज़्यादा लाभ। अल्लाह हाफ़िज़ जी। इसको देख के तुम्हें और परेशान हो, तुम इसकी हालत देखे। अभी भाभी हुई कि कमज़ोर हो गई।